السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جو دیندار طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیتے ہیں، اور ان کا وہ سمجھنا بھی الحمدللہ صحیح ہے، کیونکہ جن اعمال پر وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ سارے اعمال حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے دائرے میں جتنے بھی اعمال آتے ہیں اسے ماشاءاللہ اس کے پورے اہتمام کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، نماز کا وہ مسئلہ، سارے جتنے حقوق اللہ کے دائرے میں جتنے بھی اعمال آتے ہیں ان تمام اعمال کو وہ قائم بھی کرتے ہیں، اسے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد والے جو اعمال ہیں ان میں بہت ہی زیادہ اس میں کمی پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے، اہم عمل ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہم حدیثوں میں بارہا اس بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ حقوق اللہ والے اعمال جو ہیں وہ اللہ اگر معاف کر دے اس کو تو انشاءاللہ اس میں کمی پیشی کی بھی گنجائش ہے، اور اللہ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ مگر حقوق العباد والے جو اعمال ہیں یہ بڑے نازک عمل ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق کے ساتھ آپ کا رہنا سہنا، اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کے رویے، آپ کے بات چیت کرنے کا طریقہ، یہ سارا جو بھی کام روزمرہ کے زندگی میں پیش آتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس عمل سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور اس عمل کو بخوبی اللہ کے نبی علیہ السلام اسے بہت ہی زیادہ اہم سمجھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں اٹھا کر سیرت کی کتابوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی، ہر عمل میں آپ کا جو حسن تھا وہ اخلاق والا حسن تھا، حسن اخلاق آپ کے ایسے تھے کہ آپ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ حسن اخلاق کو دیکھ کر اس طرح کے وہ جن کو جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کی انسان ہونے کے ناطے بھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سامنے والے بھی ہماری طرح انسان ہیں، وہ انسانوں میں رہتے ہوئے آپ علیہ السلام آپ نے وہ اخلاق کو دکھا کر ان کے دلوں کو بھی جیت لیا، یعنی ان کے دل نرم ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ مبارک اخلاق تھے، یا حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، آپ کو ملنا بہت ہی آسان تھا، آپ کے ساتھ بیٹھنا آسان تھا، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا آسان تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو اگر جو اٹھا کر دیکھا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی آپ نے سب سے زیادہ جو اہم عمل پیش کیا امت کے سامنے وہ اخلاق والا عمل تھا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اخلاق والے عمل کو، ہمیں ماشاءاللہ بہت سارے نمازی ہیں، ہمیں ماشاءاللہ بہت سارے حج کرنے والے ہیں، ہمیں ماشاءاللہ بہت سارے عمرہ کرنے والے ہیں، ہمیں ماشاءاللہ بہت سارے تہجد گزار ہیں، ہمیں ماشاءاللہ اللہ کی یاد میں ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کر کر رونے والے بہت سارے ہیں، مگر اخلاق والے بہت کم ہیں۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز تھی وہ اللہ نے ان کو اخلاق والا بنایا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بہت پسند کرتے تھے اخلاق کو امت کے سامنے پیش کرنا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر جو حسن جو پیدا کرتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، انسان کو جو خوشبو دینے والی چیز ہے، جو اسے خوش خرم کرنے والی چیز ہے، وہ اخلاق والی چیز ہے، جس سے وہ اخلاق اگر پہن کر اخلاق لے کر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا کریں گے، اور اس انسان کی وجہ سے اس انسان کی طرف لوگ کھینچتے ہوئے اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصی اور بڑی ہی اللہ کی محبت والی چیز اللہ نے ان کو عطا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو راضی کر گئے، اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سیرت میں آتا ہے، ان کے
ان کے واقعات میں یہ لکھا گیا ہے، ہم نے علماء اکرام سے بھی سنا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو جنگ بدر والے صحابہ تھے، اس میں ایک صحابی کا خصوصاً عرض کیا گیا ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص صحابہ میں سے وہ صحابی تھے۔ آپ نے اپنی تلوار جب دینے کا موقع آیا، اس وقت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی خصوصی تلوار آپ نے ان کے ہاتھ سپرد کی تھی کہ آپ ہیں جو اس تلوار کا حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کلمات کہہ کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی تلوار، آپ کی خصوصی تلوار عنایت فرمائی تھی۔ ایسے صحابی وہ فرماتے ہیں میرا عمل، میرے یہ سارے اعمال یہ تو کیا ہوں، مگر جو اللہ کے یہاں راضی کرنے والا عمل ہے وہ اخلاق کے تعلق سے ہوگا۔ چنانچہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق والے اعمال اللہ کے یہاں بہت وزنی ہے۔ میرے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں، آپ کے لیے بھی ہم سب امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ پیارے اور اعلیٰ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔